السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ یوسف پارہ نمبر 13 کا رکوع نمبر 4 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما استيئسوا، پھر جب مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، منہ اس سے، خلصوا الگ ہوئے، نجیہ سرگوشی کرتے ہوئے، مشورہ کرتے ہوئے۔ نجیہ کا اصل معنی تو سرگوشی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آئے گا مشورہ۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، بلا شبہ تمہارے باپ نے، تمہارے والد نے، قد اخذ علیکم، تحقیق لیا ہے تم پر، موثقا من اللہ ومن قبل ما فرضتم فی یوسف، پختہ وعدہ اللہ سے، یعنی اللہ کا پختہ وعدہ تم سے لیا ہے اس سے پہلے، ما فرضتم، جو تم نے کوتاہی کی، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، فلن، پس ہرگز نہیں، ابرحا، میں چھوڑوں گا، ارضا، زمین کو، اس زمین کو یعنی مصر کی سرزمین کو، حتی، یہاں تک کہ یأذن لی، اجازت دے مجھے، ابھی، میرے والد، او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، فقولوا، پس اس کو کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا، اور نہیں تھے ہم گواہی دینے والے، ہم نے گواہی نہیں دی، الا مگر، بما، ساتھ اس کے، جو علمنا، جو ہم نے جانا، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم نہیں تھے حفاظت کرنے والے غیب کی۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے، وہ جو کننا، ہم تھے، فیہا، اس میں، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے وہ جو ہم آئے ہیں اس میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، یقیناً سچے ہیں۔ اس میں بیان کیا گیا کہ بھائی عزیز مصر کو پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن جب اس نے نہیں چھوڑا تو وہ سارے بھائی مایوس ہو گئے کہ اب یہ اس کو بنیامین کو نہیں چھوڑے گا، نہیں جانے دے گا، تو پھر وہ کیا، الگ ہو کے نا تو مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں، اب ہم کیسے اپنے والد کے سامنے جائیں، کیسے ان کو بتائیں۔ تو بڑے بھائی نے یہ ساری بات بیان کی۔ بڑا بھائی دوسرے بھائیوں کو کہتا ہے کہ میں تو اس وقت سے یہاں ہی رہوں گا اور یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ خود والد صاحب میری تفتیش کر کے میری بے گناہی کا یقین نہ کر لیں اور وہ خود مجھے اجازت نہ دیں، تب تک میں تو نہیں جاؤں گا، میں مصر کی زمین کو نہیں چھوڑوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، یعنی کسی طرح عزیز مصر جو ہے وہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں، تو ورنہ تو میں نہیں جاؤں گا۔ تم جاؤ، تم اپنے والد کو اس طرح سے جا کے بیان کرو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس نے چوری کرنی ہے، ہم نے تو جو گواہی دی وہ اپنے علم کے مطابق، یعنی جو ہمارے دین میں سزا ہے چور کی وہ ہم نے بتائی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے تھیلے میں سے سامان نکلے گا۔ تو آپ اس بستی سے پوچھ لیں، یعنی جہاں ہم غلہ لینے گئے تھے مصر کی بستی سے، آپ ان سے پوچھ لیں، یا وہ قافلہ جس کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں نا، آپ ان سے پوچھ لیں کہ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، کہا بلکہ بنا لی ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہاری نفسوں نے، یعنی تمہارے دل نے، امرن ایک بات، فصبر جمیل، پس صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ، ان یأتینی، کہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، جمیعا، اکٹھا، انہ، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، وہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں کہ جب بھائی اپنے والد یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو سارے واقعے کی خبر دی، تو اس وقت یہ الفاظ یعقوب علیہ السلام نے فرمائے تھے کہ تم نے یہ بات اپنی طرف سے خود ہی بنا لی ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔
کیونکہ کون سا یعقوب علیہ السلام غیب کا علم جاننے والے تھے۔ تو یہ الفاظ انہوں نے کیوں کہے؟ یہ الفاظ انہوں نے اس لیے کہے کہ یوسف علیہ السلام کا خواب ان کو یاد تھا اور ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا انشاءاللہ، تو اس وجہ سے انہوں نے کہے۔ وَتَوَلَّى اور منہ پھیرا عنہم ان سے، وقالا اور کہا، یا آسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن وہو کظیم۔ وکالا اور انہوں نے کہا، یا اسفا اے افسوس، علی یوسف یوسف علیہ السلام پر، وابیضت عیناہ اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، عیناہ عینانی تھا تثنیہ کا صیغہ، دو آنکھیں، من الحزن غم سے، وہو کظیم اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے، کظیم گھٹ رہے تھے، غم کے ساتھ گھٹ رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بھی معلوم ہوا، اس کے علاوہ وہ خواب سے بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کریں گے، لیکن پھر بھی ان کو غم تو اپنے بیٹے پہ بہت تھا نا، کیونکہ اتنی دیر سے وہ اپنے بیٹے سے جدا تھے، تو اس وجہ سے یاد کر رہے تھے۔ اور اس طرح اب بنیامین بھی گم ہو گیا، وہ بھی نہ آیا، تو اور زیادہ افسوس کرنے لگے۔ پھر ان کو یوسف علیہ السلام کی یاد آنے لگے اور یاد کرتے کرتے ان کی آنکھیں اس طرح سے رو رو کے سفید ہو گئیں، یعنی ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین۔ قالوا انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، تا جو ہے نا یہاں قسمیہ ہے، تفتأ آپ ہمیشہ رہیں گے، تذکر یاد کرتے، یوسف یوسف علیہ السلام کو، حتی تکون یہاں تک کہ آپ ہو جائیں، حرضا بیمار یا مرنے کے قریب، ایسی بیماری جو مرنے کے قریب کر دے، او تکون من الحالکین یا آپ ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے۔ حرض ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو جسمانی طور پر اتنی زیادہ شدید ہو کہ مرنے کا خطرہ ہو، بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی صدمے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ قالا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو شکایت کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی، دکھ کی اللہ کی طرف، وعلم من اللہ ما لا تعلمون اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ الفاظ پھر اپنے بیٹوں کو کہے تھے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم سب کو میرے پاس لے آئے گا، میں یہ سب کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ یا بنیا اے میرے بچوں، بنیا اصل میں نا اسم تصغیر ہے، یعنی میرے پیارے چھوٹے بچوں، اذہبوا محبت سے فرما رہے ہیں نا، اذہبوا جاؤ، فتحسسوا پس تلاش کرو، من یوسف یوسف علیہ السلام کو، واخیہ اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ اور نہ تم مایوس ہو، نا امید ہو اللہ کی رحمت سے۔ رو یہاں پہ رحمت کے لیے آیا ہے، انہو بے شک، لا ییأس نہیں نا امید ہوتا، من روح اللہ اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون مگر کافر قوم۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز، فلما پھر جب دخلوا داخل ہوئے علیہ اس پر، قالوا انہوں نے کہا، یا ایہا العزیز اے عزیز، مسنا واہلنا ضر پہنچا ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو دکھ، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل اور ہم لائے ہیں پونجی تھوڑی سی، بس آپ پورا کریں ہمارے لیے ناپ، وتصدق علینا اور صدقہ کریں ہم پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یجزی بدلہ دیتا ہے متصدقین صدقہ کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ قال کہا، هل علمتم کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم جو تم نے کیا تھا، بیوسف یوسف علیہ السلام کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جب تم جاہل تھے، نادان تھے۔ جب بھائی عزیز مصر کے پاس آئے تو انہوں نے نہایت عاجزی کے ساتھ صدقہ خیرات کی تلقین کی اور ساتھ اپنے باپ کے بڑھاپے اور اس کے بیٹے کی جدائی کا ذکر بھی کیا، جس سے یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، آنکھیں نمناک ہو گئیں اور انکشاف حال پر مجبور ہو گئے۔ تاہم بھائیوں کی زیادتیوں کے بارے میں انہوں نے ذکر تو ضرور کیا کہ جب تم نادان تھے، جاہل تھے، تو اس وقت تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا، کیا تو ہی یوسف ہے؟
قالا کہا انا یوسف و ھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، بلا شبہ احسان کیا ہم پر اللہ نے، انہ بے شک وہ، من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر نیک کاروں کا، نیکی کرنے والوں کا یا احسان کرنے والوں کا۔ اس وقت بھائیوں نے پہچان لیا یوسف علیہ السلام کو، جب غور سے دیکھا اور ان سے یہ باتیں سنی تو اس کو پہچان لیا، پھر ان کو سارا اپنے بارے میں یاد آ گیا کہ ہم نے کیسے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ تم ہی یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے اقرار کیا کہ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ آپ کو پتہ ہے کتنی پریشانیاں آئیں، باپ سے جدائی، گھر والوں سے جدائی، ایک اجنبی ملک میں ان کو رہنا پڑا، پھر ان کو کتنی دیر قید خانے میں گزارنے پڑے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کریں تو شکر پیدا ہوتا ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، قالوا انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، تا قسمیہ ہے، لقد آثرک اللہ علینا، بلا شبہ ترجیح دیا آپ کو اللہ نے ہم پر، وإن كنا لخاطئین، اور یقیناً ہم ہی تھے خطا کار۔ بھائیوں نے اب اقرار کر لیا نا کہ غلطی ہماری تھی۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا کوئی ملامت نہیں آج کے دن تم پر، یغفر اللہ لکم، بخشے تم کو اللہ تعالیٰ، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میری قمیص، ھذا یہ، ذہبا کے ساتھ بھی آ جائے گا نا تو لے جانا اس کا ترجمہ کریں گے۔ فَأَلْقُوهُ، پس ڈال دو اس کو، عَلَىٰ وَجْهِ ابی، میرے والد کے چہرے پر، یأتی بصیرا، لوٹ آئیں گے وہ دیکھنے والے، یعنی وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، بینا ہو جائیں گے۔ وَأْتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِینَ، اور لے آؤ اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ نے بھی اپنے قبیلے، خاندان والوں کو، قریش کو، سب کو معاف کر دیا تھا۔ ان کو یہی الفاظ کہے تھے، کہا تھا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یعنی لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا تو وہ بینا ہو جائیں گے، یعنی دیکھنے لگیں گے، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والے کو لے کر میرے پاس آؤ۔ یہ جو قمیص کے پڑھنے سے آنکھوں کی بینائی کا بحال ہو جانا تھا نا، یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ خلاف عادت کسی واقعے کا رونما ہونا معجزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔